الحمدللہ رب العالمین۔ میں سارے مسلمانوں کے علماء، مفتی کرام اور جتنے بھی پیر فقیر باب شابے بیٹھے ہیں معاشرے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اندر 75% سے زیادہ غیر مسلم اس وقت موجود ہیں۔ دنیا کی آبادی کا 75% طبقہ چاروں طرف سے غیر مسلموں پر مشتمل ہے۔ پوری دنیا کے اندر 75% سے زیادہ ایریے پر کفر، شرک، گمراہی، تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے اندر بھی گمراہی چھائی ہوئی ہے۔ شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ گھروں کے اندر سے ماں باپ کو ذلیل کر کے نکالا جا رہا ہے۔ گھروں کے اندر باپ بیٹی سے زنا کر رہا ہے، بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، شوہر سالی سے زنا کر رہا ہے، بیوی سسر سے زنا کر رہی ہے۔ میڈیا کی رپورٹیں چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ دنیا کے اندر کیا سسٹم چل رہا ہے، شیطان نے کس طرح سے غلبہ حاصل کیا ہے، کس طریقے سے شیطان نے مسلمانوں کے گھروں کو برباد کیا ہے۔ پورا معاشرہ دیکھا جائے تو عریانی، بے حیائی، فحاشی کھل کھل کے نظر آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یہ سارے مسلمانوں کے جو بڑے بڑے پیشوا بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ابھی بھی آپس میں لڑتے رہیں گے؟ ابھی بھی ایک دوسرے پہ کفر و شرک کے فتوے لگاتے رہیں گے؟ ابھی بھی فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑتے رہیں گے؟ ابھی بھی ماضی کی کتابوں کو کھنگال کے چھانٹ کر ان میں لکھے ہوئے الفاظوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے؟ کب تک یہ حماقت جاری رہے گی؟ وہ امت تھی، جو قومیں تھیں جو گزر چکی، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آج کی 21ویں صدی کے کسی مولوی مسلم اسکالر سے، مفتی سے، عالم سے، قاری سے، پیشوا سے کہ پچھلی قوم نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا آج۔ ان کا عمل تھا، گزر چکے، مر گئے، چلے گئے۔ اب اللہ ان سے پوچھے گا کیوں لکھا، کیا بولا، کیا کیا؟ حساب کتاب کرے گا اللہ ان سے۔ وہ ختم ہو گئے، کیا ان کو واپس لا سکتے ہو زمین پر؟ اگر لا سکتے ہو تو دوبارہ زندہ کروا لو اللہ سے، تو مسئلے حل کروا لو اپنے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ ماضی کی کتابوں پر، ماضی کی کہانیوں پر، ماضی کے انسانوں کی لکھی ہوئی باتوں پر آپس میں لڑنا بڑنا چھوڑ دو، اور اپنے اپنے گھروں پر، معاشرے میں، گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، صوبوں میں، شہروں میں، ملکوں پر توجہ دو۔ کیونکہ شیطان تم لوگوں کو آپس میں لڑوا کر پوری کامیابی سے پورے معاشرے کے اندر شیطانیت کا راج کا ننگا ناچ چلا رہا ہے، اور دنیا کے 75% سے زیادہ انسانوں کو اس نے کافر و مشرک بنایا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا کہ کہاں ہے وہ دنیا کے کم سے کم 1% پکے سچے مومن کہ جو معاشرے میں سامنے آ جائیں اور وہ سب کے سب مل کر اپنی دعائیں کریں اور ان نافرمانوں پر، ان گنہگاروں میں، ان شک و شبہات میں پڑے ہوئے انسانوں پر جنہیں اللہ کے وجود پہ شک ہے، جنہیں اللہ کے وجود پہ یقین ہی نہیں ہے، ان کے عمل بتا رہا ہے، اور وہ 75% سے زیادہ غیر مسلم جو اللہ کو خدا مانتے ہی نہیں ہے سرے سے، تو ان کے سامنے یہ 1% دنیا کے پکے سچے مومن مسلم سامنے آ جائے نا، بڑے بڑے جو مفتی، قاری، پیر فقیر ہیں، بڑی بڑی جماعتیں چلا رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں لاکھوں مریدین رکھے ہوئے ہیں، اپنے قصے سناتے ہیں، بھائی پبلک میں آؤ سارے مل کر اکٹھے ہو کر، آپس کے پڈے فساد بعد میں کر لینا، یا کتابیں چھوڑ دو اور پریزنٹ سچویشن پہ فوکس کرو، اور دنیا کے ان شک و شبہات میں پڑے مسلمانوں پر، گناہوں میں اور نافرمانیوں میں پڑے مسلمانوں پر، اور دنیا کے 75% سے زیادہ غیر مسلم انسانوں پر اللہ کے وجود کے حوالے سے وہ نشانیاں انہیں دکھانے پہ کام کرو جو 21ویں صدی میں اللہ نے ظاہر کر دی ہیں، جو اس نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی لاشوں کو خون کے ساتھ تر و تازہ رکھا ہوا زمین کے اندر، ان کی توجہ دلواؤ ان پر کہ یہ حال ہوتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد۔ اللہ اگر خوش ہو جائے تو یہ حال ہوتا ہے۔ اس کا کسی فرقے سے لینا دینا نہیں ہے، کسی خاص فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں بریلوی ہوں تو جو اہل حدیث ہوں تو جی وہ دیوبندی ہوں تو جی فلانا ہوں فلانا ہوں، نہیں، سوائے قادیانی اور شیعوں اور ہندو اور یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں اپنے نئے مذہب بنائے، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ لیکن ادھر جس مسلمان سے اللہ خوش ہوتا ہے اسی کے جسم کو اور اس کی لاش کو تر و تازہ سلامت رکھتا ہے۔ بتاؤ نا دنیا کے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، سائنسدانوں کو کہ وہ اس پر آئیں، بتاؤ نا میڈیا چینلوں کے اوپر، لاؤ میڈیا چینل والوں کو اس پر، یہاں پہ بات کرو کہ اللہ کا وجود، خدا کا وجود 100% کیسے ثابت ہو رہا ہے، کون ہے جو ان کی لاشوں کو محفوظ کر رہا ہے، کون ہے جو کافروں کی لاشوں کو سڑا گلا کے ختم کر رہا ہے، کون ہے جو نافرمان مسلمانوں کی لاشوں کو بدبودار کر کے سڑا گلا رہا ہے، کون ہے جو منافقوں کی لاشوں کو سڑا گلا رہا ہے۔
کون ہے جو قادیانیوں کو، شیعوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، پارسیوں کو، ان سب کی لاشوں کو بھی سڑا گلا کے ختم کر رہا ہے اور اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ وہ ان کے مذاہب سے راضی نہیں ہے، ان کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ان کے عقائد کافرانہ ہیں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا آ کر؟ غیر مسلم بتائیں گے یا عوام جو دین سے جاہل ہے وہ عوام بتائے گی؟ نہیں، یہ کام مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کو، پیر فقیروں کو کرنا پڑے گا۔ تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں معاشرے کو بکھرا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں ظلم و ستم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بڑے بڑے لوگوں سے، کیا وہ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ان سے ڈر لگ رہا ہے؟ موت کا خوف طاری ہو گیا ہے کیا؟ ویسے تو بڑی باتیں سناتے ہو جہاد کی اور اس کی اور اس کی، تو وہ جو برائی کے خلاف بولنے پر ہے، برائی سے روکنے پر ہیں، وہ آیتیں، اس پر عمل کون کرے گا؟ فرشتے آ کے عمل کریں گے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دوبارہ آنا پڑے گا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تشریف لانی پڑے گی ان سارے کاموں کے لیے؟ کون کرے گا بھائی؟ پہنچا دو ان کی طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو کون پہنچائے گا کہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے؟ کون پہنچائے گا کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا؟ کون ثابت کرے گا اس کا پریکٹیکل؟ اللہ نے 9 مولود بچوں کے منہ سے سنوا تو دی اپنے نام، گواہیاں دلوا تو دی اپنی، دکھاؤ نا ان کو، غیر مسلموں کو بتاؤ نا ان کو، مسلمانوں کو۔ وہ اللہ جس نے شاہ یعقوب بابا کی روح کو طاقت دی ہوئی ہے ٹھٹا شہر چوڑیا والی گاؤں میں، جہاں مسلم اور غیر مسلم جاتے ہیں، میڈیا نے رپورٹنگ کی ہے، BBC نے رپورٹنگ کی ہے کہ لا علاج مریضوں کا میڈیکل آپریشن اور علاج کر رہی ہے وہ روح۔ بتاؤ نا غیر مسلم عوام کو، انگلش زبان میں، چائنیز زبان میں، فرانسیسی زبان میں، مختلف زبانوں میں پھیلاؤ نا اپنی جماعتوں کے نوجوانوں کو، لگاؤ اس کام کے اوپر۔ کیوں نہیں بتا رہے غیر مسلموں کو؟ کیوں تاریکی میں رکھا ہوا تم نے کہ اللہ کی طاقت ہے کیا ہے جو 21ویں صدی میں وہ کر رہا ہے؟ چرند برند درند سے وہ اپنے نام بلواتا ہے، تو تم کہتے ہو یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کی سچائی کا ثبوت نہیں ہے؟ وہ اپنے نام لکھ کے دکھاتا ہے بادلوں سے، چرند پرند درند پر، پھولوں پر، سبزیوں پہ، وہ لکھ رہا ہے، اللہ اپنا نام لکھ رہا ہے، خود لکھ رہا ہے، اپنی قدرت سے لکھ رہا ہے، تو تم کہتے ہو یہ اللہ کی یہ اسلام کی سچائی پہ کوئی ثبوت نہیں ہے؟ بادلوں پہ، سمندروں پر، پھولوں پر، سبزیوں پر نہیں آتا، تمہارا خود کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، جھوٹے خداؤں کا نام بھی نہیں آتا، یہ نام صرف اللہ اپنا نام لکھ کے دکھاتا ہے اپنی قدرت سے، اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ کے دکھاتا ہے۔ کیا تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی کہ یہ کام کرنے والی ہستی کون ہے اس کائنات میں؟ کون ہے جو زمین پہ نشانیاں دکھا رہا ہے؟ کون ہے جس نے دعویٰ کیا تھا ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کی ذاتوں میں؟ پڑھا ہے نا قرآن میں؟ نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھ لینا۔ تو کون ہے جو دکھا رہا ہے نشانیاں؟ تسبیح کرتی ہے آسمان و زمین کی مخلوقات اللہ کے نام کے، سنوا تو دی اس نے تسبیح، اور کیا دکھایا؟ اب کیا چاہتے ہو کہ قبریں پھاڑ کے مردے نکال کے لے کر آئے وہ؟ تو سارے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ماضی کی کتابوں کو اٹھا کے لڑنا چھوڑ دو، اپنے پریزنٹ حال پر، اپنے حال پر ادھر فوکس کرو، اور مسلمانوں کو وہ نشانیاں دکھاؤ، اور غیر مسلموں کو بھی وہ نشانیاں دکھاؤ، اور ان کو بتاؤ اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو ایکسپلین کرو۔ بڑے خطابات کرنے والے بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے نا جو خطاب کرتے ہیں، تو بھائی سمجھاؤ نا عوام کو کہ کون ہے یہ، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صرف اللہ ہے، اور اس پوری زمین کے اوپر، اس پوری زمین پر صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہوگی، انسانوں کی عبادت نہیں ہوگی، انسانوں کی پوجا نہیں ہوگی، انسانوں کی بڑائی نہیں ہوگی جب اللہ سامنے آ جائے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی انسان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ ان انسانوں کو، دکھاؤ ان انسانوں کو، تاکہ پوری دنیا کے غیر مسلم توبہ کریں، معافیاں مانگیں اور اسلام میں واپس لوٹ کر آئیں، کیونکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اللہ نے 9 مولود بچوں کی گواہی سے ثابت کر دی ہے، خود ہی اپنی طاقت سے، معجزات دکھا کر۔ ٹھیک ہو گیا؟ دکھاؤ ان کو، پوری دنیا تک اعلان کراؤ کہ دنیا کا ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اور ان کے والدین ان کو مجوسی، قادیانی، شیعہ، عیسائی، یہودی، مشرک، سکھ، یہ وہ سب بناتے ہیں۔ بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ مسلم، قادیانی مسلم، فلاں مسلم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے نہیں رکھا، یہ ڈھکوسلے ہیں۔ شیعہ شیعہ ہے، قادیانی قادیانی ہے، ہندو ہندو ہے، عیسائی عیسائی ہے۔ صرف مسلمان ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن، مومن کی ڈیفینیشنز کسی ہیرے خیرے نتھو خیرے سے نہیں چلے گی۔ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ بات چلے گی۔ اللہ نے جو قرآن میں واضح طور پر اصول بتا دیے وہ چلیں گے، صحیح حدیثوں کے مطابق جو باتیں وہ چلیں گی۔ یہ آپس کے فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا خون بہانا، کیا کر رہے ہو؟ آپس میں تم لڑ رہے ہو،
تو نیچے کی عوام بھی لڑ رہی ہے. تم لوگ آپس میں لڑنا بند کر دو تو نیچے کی عوام بھی آپس میں لڑنا بند کرے گی، کیونکہ تم ان کی اصلاح، ان کی صحیح کی اخلاص کے ساتھ صحیح اصلاح کرنے پر آؤ گے پھر. ورنہ جو خود لڑ رہا ہو، خون خرابے کر رہا ہو، لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، پیروکاروں کو لڑوا رہا ہو، پیچھے بیٹھ کے ڈگڈگی جگا رہا ہو، بجا رہا ہو، سنا رہا ہو، تو اس کی عوام بھی پھر ایسے ہی لڑے گی. تو پہلے تم لوگ سدھرو، کیونکہ تم لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، قرآن حدیث کا علم دیا ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، بصیرت کو استعمال کرو اور اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے وجود کے حوالے سے دنیا کے سارے انسانوں کو صحیح سے رہنمائی کرو، تاکہ یہ شرک، کفر، نافرمانیوں سے باز آئیں، توبہ کریں. ورنہ میں بتا رہا ہوں پچھلی قومیں غرق کی ہیں اللہ نے، پچھلی قومیں غرق کی ہیں، اور موجودہ دور میں قریب میں ہی کرونا کے ذریعے لاشیں گرا کے دکھا دی ہیں اس نے، بڑے بڑے سورماؤں کی، بڑے بڑے انجینئروں کی، ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، آرمی آفیسرز کی، پولیس والوں کی، اور انجینئر کی، مفتیوں کی، مولویوں کی، اور ان کے ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے، قادیانیوں کے، شیعوں کے، بہت ساروں کی لاشیں گرا دی. اس نے دکھایا وہ عذاب دیتا ہے تو بڑا عذاب سخت ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے بڑا عذاب آئیں گے، پھر موقع نہیں ملے گا. تو میں جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھو. دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ کے وجود پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دنیا کے انسانوں کو اطمینان قلب دلانے پر کام کرو، اور انہیں نشانیاں دکھاؤ، اور انہیں مطمئن کرو، اور ان کے سوال کے جواب دو، اور ان کے شک و شبہات کو کلیئر کرو. اور اگر اس حوالے سے ڈیٹیل چاہیے، تفصیل چاہیے، اور سیکھنا چاہتے ہو تو مولانا ابرار عالم صاحب کے جو لیکچرز ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں، رائٹ فل ریلیجن یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ان کو سنو اور ان کے مضامین جا کے پڑھو. تب سمجھو گے کہ کام کیا ہے، کرنا کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، ثبوت کیا ہے. اللہ اکبر.